انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ وہ موت کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو ہم اپنی آنکھوں سے اوجھل کر دیتے ہیں، اس مسئلے سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ جائیں کسی دن اس اسپتال میں جائیے، ICU وارڈ میں جائیے کسی قبرستان میں جا کے کھڑے ہو جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا ہم میں سے چلتے پھرتے لوگ، صحت مند لوگ کیسے کیسے جس کو آپ کہتے ہیں نجیب اور دانا اور گوہر اور الطاف اور فلسفے بکھارنے والے لوگ یوں منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اتنے ناتواں یہ انسان ہے۔ آپ دیکھیں اتنا ناتواں انسان کہ انسان کیا کیا فلسفے گاڑتا ہے، کیا کیا باتیں کرتا ہے۔ میرے والد صاحب دل کے مریض ہیں، تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ کبھی آپ کو زندگی میں بے بسی کا کبھی کوئی مشاہدہ ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جب دوسرا بائی پاس ہوا نا تو میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور مجھے خارش ہو رہی تھی جسم کے کسی حصے پہ، میں اتنا بے بس تھا کہ میں اپنا ہاتھ وہاں تک نہیں لیا سکتا تھا۔ تو انسان کو زندگی میں جو بے بسی کے لمحات آتے ہیں، آپ دیکھیے کبھی ناخن کاٹتے کاٹتے یہاں سے تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ جائے، پورا دن سی کرتے ہوئے انسان گزارتا ہے۔ تو ہم اتنے کمزور، اتنے ناقص، اتنے ناتواں ہیں کہ موت ہمارے دہانے پر روز آوازیں دے رہے۔ ابھی کرونا وائرس آیا، آپ نے دیکھا، یعنی وہ وائرس، وہ دنیا کا علم، اومیکرون آ گیا، وہ دنیا کا جس کو آپ کہتے ہیں تکبر، وہ تباہر، وہ پرائیڈ، ہم انسان، یہ سائنس، یہ کائنات، یہ زندگی، موت کو قابو کر لیا فلاں، ایک بے جان سا جرثومہ ہے۔ اور انسانیت جو ہے وہ اس کے سامنے مطلب سجدہ ریز ہوئی ہے کہ خدا را جاؤ یہاں سے، گھروں میں بند ہو گئے، جیل بنا لیا ہم نے۔ تو زندگی کا سب سے بڑا سبق حقیقت وہ موت ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ مجھے جہاں سے اس کا جواب ملے، کنووں میں اس کا جواب ہو میں غوطہ زنی کروں گا اور وہاں سے اس کا جواب لوں گا، آسمانوں میں ہو میں سیڑھیاں بنا کے چڑھوں گا، میں اس کا جواب لوں گا۔ مجھے کوئی بتا دے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیا ہوگا میرے ساتھ، میں کہاں جاؤں گا، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیا کروں اس زندگی میں کہ آگے اگر کوئی ایسی صورت ہو امتحان کی تو میں ناکام نہ ہوں۔ تو مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب کچھ نہیں کرتا مگر آپ کو آپ کی موت کے بعد کامیاب زندگی گزارنے کا نسخہ کیمیا دیتا ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ 2 منٹ میں بتاتا ہوں۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ اس زندگی میں تم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہارا یہاں پر جو دین تمہیں دیا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہے عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا ہی اس لیے کیا عبادت۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ خشوع، تذلل، انابت، جھکنا۔ یہی وہ جذبہ ہے جس سے شکر، ذکر، تفویض اور خشیت اور تقوی اور للہیت، اس کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم خدا کے غلام ہیں اس دنیا میں۔ غلامی تو دنیا سے خاتمہ ہو چکی ہے، لیکن غلام ہوتا کیا تھا؟ غلام وہ ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے استاد سے پچھلے دنوں کسی نے پوچھا کہ جی کہا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی، تو بھائی انہوں نے کہا کہ جب آپ نے اللہ کو مان لیا تو پھر مرضی ورزی میری کوئی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو ہم نے دین کو جب قبول کیا تو دین نے ہمیں بتایا تم خدا کے غلام بن گئے ہو۔ اب تمہارا اور اس کا رشتہ کیا ہے؟ عبد اور معبود کا، ہم اس کے بندے ہیں۔ جو عبد ہوتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے۔ اسی سے اسلام کی تعبیر بھی آئی ہے ٹو سرنڈر، کہ ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں اس کے۔ یہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ عبادت اپنے مابعدت طبیعتی تصور میں ڈھل کے ایک نظام دیتی ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام ہے 2 چیزوں پر مشتمل، ایک کتاب اور ایک حکمت۔ کتاب کیا ہے؟ اللہ کی شریعت۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی فطرت میں نیکی بدی الہام کی، لیکن زندگی کے بہت سارے ایسے امور ہیں جن میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی عنایت دیکھیے، رحمت دیکھیے، نعمت دیکھیے کہ پہلا انسان جس کو پیدا کیا تھا اسی کو پیغمبر بنا دیا۔ خدا کی یعنی کہنا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، کوئی کہہ سکتا ہے بھائی فطرت پہ اعتماد کرتے، اس وقت فطرت کو تو کوئی خارجی تصورات نے آلودہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن خدا نے پہلے شخص کو، پہلے انسان ہی کو پیغمبر بھی بنا دیا، اس لیے کہ وہ تمہیں نیکی کی تعلیم جو تمہارے اندر جذبہ موجود ہے وہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، وہ مان بھی پڑ جاتا ہے، تم اپنے اختیار کے سوء استعمال کی طرف بھی جاتے ہو، تذکیر، یاد دہانی خدا کی طرف تمہیں لے کر جائے۔ کیوں؟ کیونکہ کل امتحان ہونا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ ان معاملات میں قانون بھی دیا جن میں ہماری عقل کسی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور پھر ان پیغمبروں نے کیا کیا؟ ایمان اور اخلاق کی باتیں سکھائیں ہمیں۔ تو کتاب اور حکمت یہ دینے کے بعد جو پورا دین کا کانٹینٹ ہے، خدا نے خود بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ عبادت کیا تھی؟ حقیقت۔ عبادت جب ڈھلی ایک مابعدت طبیعتی نظام فکر میں تو اس سے کتاب اور شریعت وجود میں آئی اور ایمان اور حکمت وجود میں آئی، لیکن اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے تزکیہ، پیوریفیکیشن، اپنے آپ کو پاکیزہ نفس بنانا۔